السلام علیکم۔ مسافر لوگ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں دوسری ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ مسافر لوگ کا جو میں نے پیش لفظ یا ایک تمہید کا پہلا باب پڑھا تھا، اس کے بعد ذیشان رشید صاحب گجرانوالہ سے میں سوچ رہا ہوں ان کے بارے میں کیا کہوں۔ وہ میرے مہربان دوست ہیں، وہ میرے محسن ہیں، وہ محسن سے بڑھ کر ہیں، وہ دوست سے بڑھ کر ہیں، اور سیاحت کی دنیا میں، پاکستان میں سیاحت کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ہے۔ مسافران شوق کے نام سے ایک فیس بک پیج چلاتے ہیں اور ایک واٹس ایپ کا گروپ بھی چلاتے ہیں۔ تو پیش لفظ میں نے ان سے لکھوایا تھا، لیکن اس میں میرے متعلق انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، میں خود کو کیونکہ اس لائق نہیں سمجھتا۔ انہوں نے شاید اپنا عکس دیکھ لیا تھا ایک خوبصورت سیاح کا، اور وہ انہوں نے میرے متعلق لکھ دیا۔ میرے خیال میں انہوں نے بات بڑھا دی۔ میں بہت عاجز اور بہت حقیر سا ایک طالب علم ہوں سیاحت کا، تو لہٰذا میں پیش لفظ کو چھوڑ کر، کیونکہ میرے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ ان کی محبت ہے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور لیکن وہ سب کچھ اب پڑھنا یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو مسافر لوگ کے جو سفرانچے ہیں، اس میں جو پہلا باب آتا ہے، اگر میں ڈائریکٹ اس کے اوپر جاؤں اپنی سیاحتی سرگزشت کے اوپر، تو یہ کشمیر سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا لکھنا، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں اب بولنا اور پڑھنا۔ 8 مقام سے کیل اور توبٹ تک کا یہ سفر تھا ہمارا، وادی نیلم، دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ۔ ایک شعر ہے جو مجھے شاید یاد ہے، ایک مغل فرمانروا کا یا شاید امیر خسرو کا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، شاید یہ مجھے پہلے ذرا کنفرم کر لینا چاہیے تھا، لیکن اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ گر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است۔ اگر جنت زمین پر موجود ہے، اگر فردوس زمین پر موجود ہے، تو وہ یہی ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ یہ کشمیر کے بارے میں ایک شعر ہے فارسی زبان میں۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے لکھا ہے میں وہ پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ سچ کہا کہنے والے روشن دماغ نے کہ جنت اگر زمین پر ہے تو وہ کشمیر ہے، کشمیر ہے، کشمیر ہے۔ بہاولپور سے نکلے ہوئے 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، عید کا دوسرا دن ہے، اور مسافر کنڈل شاہی کے بازار میں ہوٹلوں کے چکر لگاتے پھر رہے ہیں کہ کہیں جگہ مل جائے، مگر سیاحوں کے رش کی وجہ سے ہر طرف ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 8 مقام میں رہائش کا انتظام ایک فون کال پر ممکن ہے کہ وہاں پر رابطہ موجود تھا، اور فاصلہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، مگر دل کا کیا کیا جائے جو کٹن آبشار میں اٹکا ہوا ہے۔ خاموش اور مضطرب مسافروں کی تعداد 10، جو 2 گاڑیوں پر سوار ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ دونوں گاڑیاں الگ الگ راستوں پر بازار اور کٹن آبشار سے سیدھی اوپر جانے والی سڑک پر ہوٹل کی تلاش کریں۔ 1.5 گھنٹے کی کوشش کے بعد ناکام لوٹنے والے مسافر کٹن شاہی آبشار کے پاس بیٹھے ایک دوسرے کو دکھڑا سنا رہے ہیں۔ شام کا وقت ہے، 8 مقام میں رہائش کا انتظام بھی مشکل میں پڑتا جا رہا ہے، مگر مسافر یاد رہے، میں نے پوری کتاب میں اپنا نام یا اپنے آپ کو میں نہیں لکھا، میں نے اپنے آپ کو مسافر لکھا ہے۔ مگر مسافر آبشار سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ کئی 100 ٹن فی سیکنڈ کے حساب سے پانی
بڑے جاہو جلال کے ساتھ آبشار کی شکل میں چند فٹ نیچے گر کر بڑے بڑے ڈھیٹ پتھروں سے سر پٹکتا آگے بڑھ رہا ہے۔ پانی کے گرنے کا شور کانوں پر بھاری پڑنے والا ہے، مگر بھلا معلوم ہوتا ہے۔ آبشار سے اٹھنے والے بخارات کناروں تک کپڑے بھگو رہے ہیں۔ مسافروں کے قدموں سے ذرا نیچے تقریباً 20 مربع فٹ کا ایک بہت بڑا پتھر پانی کے خوف سے گویا کنارے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ میرا تخیل ہے۔ ذرا غور کیا تو پتھر پر اترنے کا قدرے خطرناک مگر ممکنہ راستہ نظر آیا۔ قدم بڑھائے، کنارے سے پتھر کی طرف جھکی ہوئی لوہے کی سلاخوں نے مسافروں کے ہاتھ تھام لیے اور بحفاظت پتھر پر اترنے میں مدد کی۔ بخارات اب ہلکی بارش جیسے لگ رہے ہیں اور آبشار کا اچھا خاصا حصہ بالکل سامنے ہے۔ کپڑے بھیگ رہے ہیں اور سردی سے دانت بجنے لگے ہیں، مگر آبشار کے سامنے سے ہٹنے کا دل نہیں کر رہا۔ مسافر ڈٹ گئے اور شام کا اندھیرا پھیلنے یا شرابور ہونے میں سے کسی ایک چیز کا انتظار کرنے لگے۔ جلدی چہرے ٹھنڈ سے منجمد ہونے لگے اور واپس کنارے پر چڑھنے کی مشکل بڑھتی نظر آنے لگی۔ اگر ہاتھ شل ہو گئے تو کوئی کاندھے پر اٹھا کر اوپر لے جانے والا نہیں ملنا، یہ سوچتے ہوئے ناچار کنارے کا رخ کیا، دامن نچوڑے اور 8 مقام کی راہ لی۔ مگر یہ کیا، دامن نچوڑے جانے پر بھی آبشار دامن نہیں چھوڑ رہی۔ پہلی بار مسافر اپنے خیال کی طاقت پر حیران ہیں کہ کٹن آبشار سے تقریباً 15 کلومیٹر دور 8 مقام کے ہوٹل تک آبشار کا شور سنائی دے رہا ہے، اور بار بار چہرہ صاف کرنے کا خیال آ جاتا ہے کہ بخارات پانی کے قطروں میں ڈھل رہے ہیں۔ بلا شبہ کٹن آبشار وادی جنت نظیر کا پہلا بھرپور حسین منظر ہے جو قدرت نے شاید مسافروں کے استقبالیے کے طور پر تخلیق کیا ہے۔ 4-5 بے چین مسافروں کی حسرت ہے کہ اس کے کنارے پر رات کا وہ حصہ گزارا جائے جس میں سوائے ان مسافروں اور آبشار کے ہر چیز پر نیند طاری ہو۔ جب سب آوازیں خاموش ہو جائیں، اس وقت کٹن کی آواز کی دہشت شاید ایک دردناک آہ میں بدل جائے۔ آبشار کے بخارات شاید آنسوؤں میں ڈھل جائیں، اور مسافر آبشار کے ساتھ مل کر چند سال پہلے اس پر بنے پل کے ٹوٹنے سے ڈوب جانے والے مسافروں کا پرسہ دے سکیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے کتاب میں نہیں لکھا، اور ایک یونیورسٹی کے طلباء پل پر تھے، پل ٹوٹ گیا تو کافی سارے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو بچے تھے، وہ اس میں بہہ کے ساتھ ساتھ ہی موت کا شکار ہوئے تھے۔ اس کا میں نے تھوڑا سا حوالہ دیا ہے۔ 8 مقام میں تھکاوٹ سے مسافروں کے جسم بے حال ہیں، مگر روحیں 15 کلومیٹر پیچھے آبشار کے کنارے بیٹھی ہیں۔ نہ جانے کب یہ آبشار دامن چھوڑے اور مسافر نئی منزلوں کی طرف روانہ ہوں۔ یہ جی کٹن شاہی واٹر فال کا، کنڈل شاہی کا میں نے ایک پہلا باب لکھا تھا، اور اس کے بعد جو اگلی میں ویڈیو بناؤں گا وہ یہاں سے وادی نیلم میں کیل تک کا سفر ہے، لیکن وہ تھوڑا سا طویل مضمون ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ویڈیو میری بہت لمبی بنے گی، تو اس میں سے میں 2 پیراگراف آج پڑھ رہا ہوں۔ اگلے دن 8 مقام میں اٹھنے کے بعد یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وادی نیلم میں دوسرا دن ہے۔ ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی کے ساتھ دریائے نیلم کا میٹھا نغمہ بھی اندر آ رہا ہے۔ انگڑائیاں لیتے ہوئے مسافر ابھی کھڑکی کے پاس جائیں گے اور دریائے نیلم حسن کی جھولی بھر کر مسافروں کی آنکھوں میں اونڈیل دے گا۔ مسافروں نے آج کیل پہنچنا ہے
اور کل تاؤ بٹ کے لیے نکلنا ہے، لہٰذا سامان باندھنے اور تیاری میں مصروف ہو گئے۔ 8 مقام سے کیل کے راستے کیرن، دودھنیال قصبہ ذرا دیر رک کے کھانے پینے کی چیزیں لی گئیں۔ پاکستان کے نیٹ ورک بند ہو چکے تھے۔ دودھنیال سے بلتستان میں لی ہوئی ایس کام نیٹ ورک کی سمز میں بیلنس کرایا گیا اور پھر سے کیل کی راہ پر ہو لیے۔ راستے میں کئی جگہوں پر چشموں یا گلیشیئرز کا پانی سڑک سے گزر کر دریا نیلم میں جا رہا ہے اور گاڑیاں اسی پانی میں سے گزرتی محو سفر ہیں۔ شاردا کا تاریخی مقام آیا، مگر مسافر واپسی پر شاردا رکنے کا ارادہ کیے ہوئے سیدھا نکل گئے۔ نیلم دریا اچھے میزبانوں کی طرح دور تک مہمانوں کو رخصت کرنے آیا۔ اب تک کا سارا سفر دریا کی مخالف سمت جاتے ہوئے بائیں کنارے پر ہو رہا تھا، مگر شاردا سے آگے نکلے تو راستے نے بھی کروٹ لے لی اور دائیں کنارے آ گیا۔ گویا سڑک بنانے والے نے شاید منظر کی یکسانیت سے اکتا کر پل بنایا اور دوسرے کنارے سے جا لگا۔ اب ہر مسافر معمار کی تقلید کرنے پر مجبور ہے جس نے سڑک کو دوسرا کنارہ جا دکھایا ہے۔ کیل سے 10 کلومیٹر پہلے ایک نالے میں مسافروں کی ایک گاڑی پھنس گئی۔ آدھ گھنٹے کی کوشش کے بعد یخ پانی میں گاڑی کو ٹو چین کرنے میں کامیاب ہوئے اور دوسری گاڑی کی مدد سے اس برساتی نالے سے جان چھوٹی۔ کیل سے پہلے بوندا باندی شروع ہو گئی اور کچی سڑک پر پھسلن سے سفر محتاط ہو گیا۔ اچانک درخت پہاڑوں سے اتر کر سڑک کے ساتھ کناروں پر آ بیٹھے۔ چھوٹے بچوں کی طرح دور دور سے جاتے قافلوں کو دیکھ کر ان کا دل مچل گیا ہے اور وہ منظر کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے جنگل دور تھا، ایک جگہ پر جنگل قریب آ گیا تو یہ میرے خیال کی دنیا تھی۔ منظر اتنا حسین اور دلکش ہے کہ مسافر کار کا شیشہ نیچے کر کے باہر نکلتا ہے اور کیمرہ آن کر لیتا ہے۔ منظر کو اپنی اور کیمرے کی آنکھ کا پورا حق دیا جا رہا ہے۔ درخت کچے کچے تازہ سبزے سے لدے ہوئے ہیں، نیچے سبز گھاس سے میدان بھرا ہوا ہے۔ خانہ بدوش چرواہوں کی جھونپڑیوں سے سفید دھواں نکل رہا ہے اور مسافر اس بے نام وادی کا حصہ بن جانا چاہتے ہیں۔ سکون کی تلاش میں بھٹکنے والا مسافر یہاں 1 گھنٹہ گزارے گا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کیل پہنچنے میں رہ جانے والے چند کلومیٹر بارش، کیچڑ اور پھسلن کی وجہ سے مزید 2 گھنٹوں میں طے ہوں گے، اور کیل شہر سے 2 کلومیٹر پہلے ہی گاڑیاں کیل تک لگی ہوئی لمبی لائن میں لگ جائیں گی۔ 4 مسافروں کو پیدل بھیجا جائے گا، جلد سے جلد ہوٹل کی بکنگ کرائی جا سکے۔ رات کے 10 بج جائیں گے جب کیل بازار سے تاؤ بٹ کی طرف نکلنے والے راستے کی اندھی اترائی پر گاڑیاں پھسلتی ہوئی، دل دہلاتی ہوئی اتریں گی اور تاؤ بٹ کے راستے پر کیل کے آخری ہوٹل میں دوسری منزل کا کمرہ مسافروں کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو کیل اور کیل سے تاؤ بٹ کی طرف کا باقی سفر مسافر لوگ کے ذریعے کراؤں گا۔ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کٹن واٹر فال کی کچھ تصویریں اسی ویڈیو کے اندر ایڈٹ کر کے وہ بھی میں دکھاؤں، اور کنڈل شاہی آبشار کو آپ دیکھ سکیں جب میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔